خدا کے گھر میں بولو رحمتیں برسیں گی. کہیں کا بولنا کام آیا نہ آئے, یہاں بولو گے تو فرشتے گواہ ہو جائیں گے. میں کہا کرتا ہوں کہ میں بھی ہوں صاحب تقدیر مجھے ڈر گیا, میں بھی ہوں صاحب تقدیر مجھے ڈر گیا ہے. ارے ہے میرا پیر جہانگیر مجھے ڈر گیا ہے, میرا پیر جہانگیر مجھے ڈر گیا ہے. ارے غوث اعظم میں, خواجہ میں, اشرف غوث اعظم میرے, خواجہ میرے, اشرف میرے. ارے ایسے ایسے ہیں میرے پیر مجھے ڈر گیا, ایسے ایسے ہیں میرے پیر مجھے ڈر گیا ہے. اور میں کدے سارے تصرف میں میرے آقا, میں کدے سارے تصرف میں میرے ساتھی کے, میں کدے سارے تصرف میں میرے ساتھی کے. ارے میں بھی ہوں صاحب تقدیر مجھے ڈر گیا ہے, میرا پیر جہانگیر مجھے ڈر گیا ہے. ارے میں کدے سارے تصرف میں میرے ساتھی کے. ارے وہاں کوثر ہے یہاں نیر مجھے ڈر گیا ہے, وہاں کوثر ہے یہاں نیر مجھے ڈر گیا. میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کے شرف آتا ہے. حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, اہل بیت کی محبت کے حوالے سے مجھے کہنا ہے. کچھ لوگوں نے بھی کہا تھا مجھ سے, اور میں ایک اور بات بتا دوں, حالات اتنے خراب ہو گئے نا کہ ابھی تو ایسی ایسی چیزوں پر بحث ہو رہی ہے کہ جن پر ہمارے اکابرین نے کبھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا ہے نا. ایک بندہ کھڑا ہو کر کے کہتا ہے اچھا بتاؤ سید صاحب افضل ہیں یا عالم صاحب افضل؟ پوچھیں آپ لے کر کے کہاں سے آتے ہیں, ہے نا. یہ سب شعبے آپ کے مزاج, آپ کے ذہن میں بساتا کون ہے؟ میں ایک بات بتا دوں, خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے, اور انسان کی گمراہی کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ نبی اور آل نبی کے در کا گستاخ ہے. آج زاویے توڑے جاتے ہیں یار, عالم صاحب افضل ہیں, عابد صاحب افضل ہیں, عالم صاحب افضل ہیں یا سید صاحب افضل ہیں. میں ایک بات بتا دوں, میں اپنی باتیں کروں تو کہا جائے گا میرا یہ مان ہو گیا. بات میری نہیں ہے, بلکہ جانتے ہیں یہی سوال کسی نے حضرت امام فخر الدین رازی سے کس سے کیا تھا, جن کی فضاحت و بلاغت پر دنیا راز کرتی. علماء جانتے ہیں اس کا مقام اور مرتبہ, انشاءاللہ اس پر پھر کبھی بات ہوگی. ابھی صرف ان کا ایک جملہ بتانے جا رہا ہوں. جانتے ہیں حضرت امام فخر الدین رازی سے سوال کیا گیا تھا, حضرت امام فخر الدین رازی آپ بتائیں سید صاحب افضل ہیں یا عالم صاحب؟ تو جانتے ہیں حضرت امام فخر الدین رازی نے کہا کہ سنو, تم میرے پاس 100 جاہلوں کو لاؤ. کس کو لاؤ؟ 100 جاہلوں کو لاؤ, میں انشاءاللہ رب کے فضل سے انہیں عالم بنا دوں. میں رب کے فضل سے انشاءاللہ ان 100 جاہلوں کو عالم بنا دوں گا. لیکن سنو, میرے پاس سے 100 عالموں کو لے کر کے جاؤ اور ایک سید بنا کر کے جاؤ. نام نہیں رکھنا, 100 بار استغفر. میں نے کہا کیوں نام نہیں رکھنا؟ کہا نہیں, اس میں تو ریاکاری نظر آئے کہ بندہ بہت ظاہر ہو جائے گا کہ بہت بڑا عبادت گزار ہے. میں نے کہا اچھا زین العابدین نہیں رکھ سکتے تو محی الدین, فخر الدین. کہا نہیں زین العابدین نہیں رکھ سکتے. میں بتا دوں زین العابدین کے حوالے سے, زین کے معنی ہوتے بنا, زین کے معنی ہوتے سنگار, زین کے معنی ہوتے حسن, زین کے معنی ہوتے جمال, زین کے معنی ہوتے خوبصورتی. سنو, عابد کے معنی ایک عبادت کرنے والا, عابدین کے معنی سارے عبادت کرنے والے. ارے سنو زمانے والوں, مولا حسین کا شہزادہ زین العابدین صبح قیامت تک ہر عبادت کرنے والے کے لیے زینت کر دے گا. میری کوئی حیثیت نہیں, میں قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا, رب العزت ارشاد فرماتا ہے سنو, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ. میں تم سے کوئی اجر, کوئی طلب, کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن اپنے خانوادے کی محبت ہے. بات یہ نہیں. اور میں ایک بات بتا دوں, آپ کا پیر و مرشد صرف ہاتھ جمانا نہیں جانتا ہے, بلکہ خطبات شرف العلماء پڑھو, تمہیں پتہ چل جائے گا یہ قلم چلانا بھی جانتا ہے. اس کو پر اتنا ناز کرو. اور بتا دیں, آپ کا پیر و مرشد عالم گر ہے.
دکھاتے ہیں، لیکن آپ کا پیر مرشد وہ ہے جو جادوگر نہیں بلکہ عالمگر ہے۔ ارے جس نے نگاہ ڈالی تو نہ جانے کتنے جاہلوں کو اپنے وقت کا امام بنا۔ اگر میری بات غلط ہو تو آپ میرا یہ بات کر رہے ہیں۔ تقریباً سرزمین مہاراج کی 300 سے زائد مساجد اس بات کی گواہ ہے جن میں امام کا تقرر کرنے والی ذات حضور اشرف الانبیاء۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کون ہے حضور اشرف العلماء؟ ارے صاحب فضل لاجواب ہے، صاحب فضل لاجواب ہے وہ، ارے اشرفی بات کا گلاب ہے، صاحب فضل لاجواب ہے وہ، اشرفی بات کا گلاب ہے وہ، ارے مرکز لطف شاہ سمنانی، مرکز لطف شاہ سمنانی، ارے غوث و خواجہ کا انتخاب ہے، اشرفی بات کا گلاب ہے وہ، مرکز لطف شاہ سمنانی، غوث و خواجہ کا انتخاب ہے۔ کچھ اور نہیں مانگا بلکہ اپنے گھر والوں کی محبت۔ اور میں ایک بات بتاؤں تو محبت تو ہماری پاؤ بھر آٹے کی کھاتی ہے بات یہ نہیں۔ ہمیں محرم میں 10 روز اگر مقام اہل بیت بیان کرنا ہے تو پہلے معاملہ ناظرانے اور لفافے کا ہو جاتا ہے، اور 10 دن کو بھی ہم نے 12 دن کو پہلے 10 دن کیا، 10 دن کو شراٹ میں 7 دن کیا، 7 دن کو پھر 5 دن کیا، اب 3 دن رہ گیا ہے نا۔ میں ایک بات بتا دوں، ہر موقع جس مناسبت سے بات کی جائے، ابھی مجھ سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ فصاحت و بلاغت کا دستور یہ ہے کہ حالات کے حساب سے بات کی جائے۔ ہے بات یہ نہیں، یقیناً عقیقہ ہو جائے گا، لیکن بندہ کوئی اپنے ولیمے میں اپنا عقیقہ کروائے ہو جائے گا، اس کے ساتھ بھگوان دے دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیقے کا محل وہ تھوڑی نہیں ہے، جو چیز جہاں فٹ ہوگی وہیں رکھی جائے گی، ہے نا۔ اب جب 10 روزہ اگر آپ نے شان اہل بیت کی محفلیں سجائیں تو پھر آپ امام صاحب سے کہیں صاحب ہمیں کچھ اور نہیں سننا بلکہ نبی کے گھر والوں کی شان، مصطفیٰ کے گھر والوں کی قربانیاں سنی ہے۔ آج تو حالات یہ ہو گئے ہیں، جانتے ہو میں ایک بات بتا دوں، 40 دن بعد 40 دن میں پہلے لوگ جاتے تھے اور نہ جانے کیا کیا سیکھ کر کے آتے تھے، اور اب جب 40 دن میں جاتے ہیں تو صرف مصلی اور مسواک بیچ کے آتے ہیں۔ میں ایک بات بتا دوں مصطفیٰ کے غلاموں سنو، جس طرح ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی، ہے بات یہ نہیں، کسی بھی پیلی چیز کو سونا کہتے ہو، 1 کلو سیب لیتے ہو 360 اینگل سے دیکھتے ہو کہ کوئی خراب نہ آنے پر، کوئی سڑا نہیں آنا چاہیے۔ میں کہنا چاہوں گا مصطفیٰ کے غلاموں سنو، جس طرح ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی، اسی طرح ہر ہری چیز گنبد خضرا سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے درجہ وفادار کون، مصطفیٰ کے گھر والوں کے دلوں کی محبتیں اس کے سینے میں ہے۔ میں ایک اور بات بتا دوں، یہ سنے زمانہ مولوی صاحب صرف مسواک کرنا سنت نہیں، آج تو پڑھایا جا رہا ہے، اسپیشل جیب میں جگہ بنائی جا رہی ہے، کسی پر کوئی کمنٹ نہیں کرتا، اللہ آپ کو توفیق بخشے، خوب جیب میں جگہ بنائے، لیکن سنو صرف مسواک ہی سنت نہیں ہے بلکہ حسنین کریمین سے محبتیں کرنا ہے۔ سے محبت ہوگا اللہ رب العزت ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجر، کوئی طلب، کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، لیکن اپنے خانواتے کی محبت، لیکن حسنین کریمین طیبین کی محبت، مولا علی کی محبت، فاطمہ زہرا کی محبت، اور جانتے ہیں یہ محبت کو محبت سے بدل دیا جاتا ہے صرف تقریب فہم کے آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ میں بتا دوں محبت کم بھی ہوتی ہے اور محبت زیادہ بھی ہوتی ہے، محبت نقصان دہ بھی ہوتی ہے اور محبت فائدہ مند بھی ہوتی ہے، محبت کبھی رسوائے زمانہ ثابت ہوتی ہے اور محبت کبھی معراج بندگی بن جاتی ہے، محبت کبھی گھر بار چھڑا دیتی ہے اور محبت کبھی دنیا کی دولت آپ کے دامن میں سمیٹ لاتی ہے، لیکن رب یہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، فاطمہ زہرا کے ساتھ محبت نہ کی جائے بلکہ محبت، اور محبت کے تعلق سے میں ایک بات بتاؤں، سنیں گے؟ محبت کے تعلق سے محبت اور
भी पाई जाती है, ऐसी है? बोलो मुँह खोलो, नहीं है ना कोई ऐसी मछली तो नहीं यहाँ पाई जाती है? कहाँ रहती है? पानी में। अच्छा सिर्फ मछली ही रहती है पानी में या दूसरे जानवर भी? और यहाँ मगरमच्छ देखो, और कोई जानवर है? कछुआ, केकड़ा, बहुत से जानवर है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, और सारे जानवर और मछली के दरमियान थोड़ा इम्तियाज ये है कि दूसरे जानवर मिसाल के तौर पर अगर मगरमच्छ को आप पानी से बाहर निकालें तो वो अपनी जिंदगी जी लेगा, संघर्ष करेगा, स्ट्रगल करेगा, मेहनत करेगा, है ना, लेकिन पानी के बाहर मुश्किल पर भी वो जी लेगा। कछुआ पानी के बाहर निकाल ले जी लेगा, लेकिन मछली पसंद तो सबको पानी है, बात ही नहीं। लेकिन मछली और मगरमच्छ की मोहब्बत में फर्क ये है कि मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है बल्कि पानी से मोहब्बत है। मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है, कछुए को पानी से मोहब्बत है, मगरमच्छ को पानी से मोहब्बत है, लेकिन मछली को पानी से मोहब्बत है। यही वजह है कि जानते हैं अगर कोई बंदा मछली खा लेता है ना तो खाने के बाद कहते हैं यार घर वालों से पानी पिलाओ, क्यों? क्योंकि मछली खाया है, बात ही नहीं। लोग कहा करते हैं यार मछली खा लो तो प्यास ज्यादा लगती है ना। सोचो मछली तली कब, मछली कभी बनी कब, बनने के बाद कढ़ाई में चढ़ाई गई, फिर फ्राई करके आपके पास लाई गई, फिर भी उसकी पानी की मोहब्बत का मामला ये है कि टुकड़े टुकड़े होने के बाद साथ के प्लेट में पहुंचने के बावजूद भी वो पानी पानी मांग रही है, क्योंकि मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है बल्कि पानी से मोहब्बत है। इसी बात की अक्कासी करते हुए साहिब फकरी फरमाते हैं कि सुनो, मोहब्बत का माना ये है कि हुब्बे अहले बैत खून में गर्दिश करे। मोहब्बत का माना ये है कि हुब्बे अहले बैत खून में गर्दिश करे।